آج کل مسلمان معاشرے میں ہر معمولی سا معمولی آدمی بھی مہنگی شادی کرنے کا عادی بنتا جا رہا ہے۔ شادی کے لیے چندے اور شادی کے لیے دوسروں سے قرضے ایک عام سی بات ہو گئی۔ اگر کوئی شخص 3-4 لاکھ روپے اپنی شادی کے لیے، بیٹے کی شادی کے لیے یا بیٹی کی شادی کے لیے کہیں بینک میں یا اپنے گھر پر اٹھا کر رکھا ہو اور سال گزر گیا تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گھر کی تعمیر کے لیے رقم اٹھا رکھا ہو یا ذاتی مکان خریدنے کے لیے رقم اٹھا رکھا ہو، ابھی وہ خرچ میں نہیں آئی، پوری رقم ایسے ہی رکھی ہوئی ہے، سال گزر گیا، نصاب کے بقدر ہو تو اس مالیت پر اور اس رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج یا عمرے پر جانے کے لیے رقم اٹھا رکھا ہو، ابھی وہ جمع نہیں کیا ہے، حج کمیٹی یا پرائیویٹ ٹور میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس حج یا عمرے کے لیے رکھی ہوئی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ حج کمیٹی کی طرف سے اسے حج پر جانے کی منظوری آ چکی ہو، لیکن رقم جمع نہیں کیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کمیٹی میں یا پرائیویٹ ٹور میں حج یا عمرے پر جانے کے لیے رقم جمع کر دیا ہے تو جو رقم جمع ہو چکی ہے اس رقم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثلاً 4 لاکھ روپے حج کے لیے خرچ ہوتے ہوں، اس میں سے 2 لاکھ روپے جمع کر دیا ہے، بقیہ 2 لاکھ روپے گھر پہ رکھے ہیں، تو جمع شدہ 2 لاکھ روپے کی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر اگرچہ کہ مال پر ملکیت ہے لیکن اس شخص کا قبضہ نہیں ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ملکیت کے ساتھ ساتھ اس شخص پر قرضہ بھی ہو، اس شخص کا قبضہ بھی ضروری ہے۔ اگر قبضہ نہیں ہوگا تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر مکمل رقم جمع کرنے کے بجائے، جیسے اسی صورت میں ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر آدھی رقم جمع کیا اور بقیہ رقم بعد میں ادا کرنے کی نیت ہے، اس نیت سے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کی حج کمیٹی کی طرف سے منظوری بھی آ چکی ہے، اور وہ مال جو رکھا ہوا ہے اپنے پاس نصاب کو پہنچتا ہو، سال بھی گزر گیا ہو، تو اس مابقیہ رقم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ پرائیویٹ ٹور جہاں پر رقم جمع کیا ہے، ان حضرات نے اور پرائیویٹ ٹور نے جمع شدہ لوگوں کی طرف سے، جمع شدہ جن لوگوں نے اپنی رقم جمع کی ہے ان کی طرف سے ٹکٹ بک کرا دیا، ہوٹل بک کرا دیا، ویزا منگا دیا اور بکنگ پکی ہو گئی ہو، تو باقی رقم جو اسے ادا کرنی ہے یہ اس حاجی یا عمرے پر جانے والے شخص کے ذمے قرضے کے طور پر ہوتی ہے، جو اسے پرائیویٹ ٹور والوں کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے بقیہ رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر بکنگ ہو گئی ہو تو بقیہ رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ حج کمیٹی وغیرہ میں رقم جمع کرنے کے بعد، حج کمیٹی جو بعد میں پیسہ واپس کرتی ہو وہاں جانے کے بعد، تو وہ رقم اور اپنے پاس موجود سونا چاندی وغیرہ دونوں نصاب کو پہنچتے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ خلاصہ جس طرح حج اور عمرے کے لیے رکھا ہو، اسی طرح اگر کہیں تفریح پر جانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے کسی ٹور کمپنی میں اپنی رقم 2-4 لاکھ روپے کی مالیت جمع کی ہے، کہیں لندن، امریکہ وغیرہ گھوم کے آنا ہے، تو جو رقم اس تفریح کے لیے جمع کر دیا ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اگر ڈاؤن پیمنٹ جمع کیا ہے، باقی جمع کرنا ہے اور بات پکی ہو چکی، بکنگ ہو چکی، ٹکٹ بھی بن چکا ہے،
تو باقی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا، جو رقم جمع ہو گئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جانا پکا ہو گیا اور بکنگ ہو گئی تو اپنے پاس رکھی ہوئی رقم پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہوئی کہ اگر تھوڑی جمع کیا ہے ڈاؤن پیمنٹ اور تھوڑی اپنے پاس رکھا ہے، ابھی بکنگ پکی نہیں ہوئی، تو اس اپنے پاس رکھی ہوئی مالیت پر اور مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چنانچہ کتب فقہ میں یہی لکھا ہے، وَمِنْهَا الْمِلْكُ التَّامُّ وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْيَدُ وَأَمَّا إِذَا وُجِدَ الْمِلْكُ دُونَ الْيَدِ كَالصَّدَاقِ قبل القبض او وجد اليد دون الملک كملک المکاتب والمدیون لا تجب فیہ الزکاة۔ فتاوی ہندیہ کتاب الزکاة جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233۔ اور تفصیل اسی طرح کی کتب فتاوی میں فتاوی محمودیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 337، فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 305، ان سب اہل فتاوی نے یہی تفصیل لکھی ہے کہ حج کے سلسلے میں جو سنائی گئی۔ البتہ شادی اور نکاح جو اس زمانے میں فضول اور اسراف ہی ہے، معمولی سے معمولی شادیاں بھی 4-5 لاکھ سے کم نہ ہوتی ہوں، تو وہ جو رکھی ہوئی ہے شادی کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، ان تمام رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جبکہ وہ سال نصاب کے بقدر ہوں اور ان پر سال بھی گزر چکا ہو۔ اگرچہ کہ بیٹی کی شادی اور گھر کی ذاتی مکان یہ سب انسان کی شدید ضرورتوں میں سے ہے، لیکن شرعاً یہ شدید ضرورت نہیں ہے۔ انسان کرائے کے مکان میں بھی رہ سکتا ہے، ذاتی مکان ہے تو خرچ کر دیا جائے، خرید لیا جائے، اور شادیاں جس فضول خرچی سے ہوتی ہیں وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ شرعاً ضرورت ہے نہ عرفاً ضرورت ہے۔ انسان اسے اپنی ضرورت سمجھتا ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ فضول خرچی ہے۔ مکان ضرورت ہے تو خرید لینا چاہیے، رکھا ہوا رہے گا پیسہ تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔